دوستوں آج بات ہو رہی ہے قدیم ترین تاریخی مینار یعنی مینار جام کی۔ مینار جام یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقام ہے جو مغربی افغانستان کے صوبہ غور میں ضلع شہرک میں دریائے ہری کے کنارے پر واقع ہے۔ مینار جام 65 میٹر اونچا مینار ہے جو پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، جو تقریباً 2400 میٹر تک بلند ہے۔ یہ مینار 1190 میں تعمیر کیا گیا تھا اور خالصتاً بھٹی میں پکائی ہوئی سرخ اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ یہ اپنی تعمیر میں استعمال ہونے والی مضبوط اینٹ، کشیدہ پھول کاریوں اور فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس مینار پر خوفی اور نصف انداز میں کیلی گرافی کی گئی ہے اور جیومیٹری کے اصولوں کے عین مطابق نہایت صفائی سے پھول بوٹے اور صورت مریم سے آیات کلندہ کی گئی ہیں۔ صدیوں تک مینار جام کو بیرونی دنیا بھلا چکی تھی۔ پھر 1880 میں سر تھامس ہولڈ جو انگلش جیوگرافر بھی تھے، انہوں نے اسے دوبارہ دریافت کیا، جو اس وقت افغان سرحدی کمیشن کے رکن بھی تھے۔ وہ اس وقت عالمی طور پہ اس کی دریافت نو کی پذیرائی نہ ہوئی، مگر 1957 میں فرانسیسی ماہر آثار قدیمہ آندرے مارک اور ویٹ ہربرگ نے اس علاقے میں تحقیقی دورے کیے جو 1970 تک جاری رہے، جس میں مینار نو کی اثر نو تحقیق شامل تھی۔ مزید تحقیق بہرحال 1969 میں روسی حملے کے بعد ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گئی۔ مینار جام کے آثار قدیمہ کو 2002 میں افغانستان سے پہلے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر نامزد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس مقام کو دنیا کے ان عالمی ورثوں میں بھی شامل کیا گیا جن کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ یونیسکو کے مطابق مینار کی خستہ حالت یہاں گاہے بگاہے ہونے والی لوٹ مار کی وارداتوں اور قدرتی آفات جیسے سیلاب اور زلزلوں کے سبب اس سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ جامع مینار اور اس سے متعلقہ آثار قدیمہ کا مرکزی مینار گول ہے جو 8 کونوں والی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اس مینار کی 2 لکڑی سے بنی بالکنیاں ہیں اور سب سے اوپر ایک لالٹین آویزہ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مینار کا مرکزی خیال مکمل طور پہ دہلی کے قطب مینار سے ہم آہنگ ہے جو غوریوں نے تعمیر کروایا تھا۔ قطب مینار کے بعد مینار جام دنیا میں دوسرا بڑا اینٹ سے تعمیر کیا گیا مینار ہے۔ مینار جام وسط ایشیا، ایران اور افغانستان میں 11ویں اور 13ویں صدی کے درمیانی عرصے میں تعمیر کیے جانے والے 7 میناروں میں سے ایک ہے، جن میں تیمور مینار اور غزنی کے دور کے مینار شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مینار اسلام یا اسلامی بادشاہوں کی فتح کی نشانی کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے اور ان میں سے بعض کی حیثیت سادہ چوکیداری کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس لحاظ سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ تہذیبی اور بناوٹی حساب سے مینار جام ان چند میناروں میں شامل ہے جو خالصتاً اسلامی فتوحات کی یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے۔ مینار جام کے آس پاس کے آثار سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک محل، قبرستان، عیدگاہ اور یہودیوں کی عبادت گاہ بھی تھی۔ ماہرین کے مطابق یہ کھنڈر قدیم طور خویس پہاڑی کے شہر کے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مینار جام اس مقام پر واقع ہے جو کبھی غوری سلطنت کا گرمائی دار و خلافہ ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کو فیروز کوہ کہا جاتا تھا۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں غوری نہ صرف افغانستان بلکہ مشرقی ایران، شمالی ہندوستان اور موجودہ پاکستان کے کچھ علاقوں پر بھی حکمران تھے۔ عرب تاریخ میں مینار کی تعمیر کے بارے میں کوئی بھی مستند رائے موجود نہیں ہے، البتہ یہ 1193 یا 1174 میں تعمیر کیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مینار غوری سلطنت غیاث الدین کی غزنوی سلطنت پر 1193 میں فتح یا غزنوی کی 1172 میں شکست کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔
تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مینار کا بڑا حصہ فیروز کوف کی مرکزی جامع مسجد کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، جو سیلاب میں بہہ گئی تھی، اور موجودہ مینار اس کی باقیات میں شامل ہے۔ فیروز کوف میں بیان کیا گیا سیلاب منگولوں کے اس علاقے پر حملے سے قلیل عرصہ پہلے آیا تھا۔ عالمی طور پہ مینار جام کے آثار قدیمہ بارے تحقیق منصوبے نے اس بات کا واضح پتہ چلایا ہے کہ مینار سے ملحقہ ایک بہت بڑی عمارت جو مسجد اور عدالت سے مشابہت رکھتی تھی دریافت کی گئی ہے۔ اس احاطے میں عمارت کے علاوہ باغ اور پختہ راستے بھی تعمیر کیے گئے تھے، مگر غوری سلطنت کے سپہ سالار غیاث الدین کی وفات کے بعد سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ 1202 کیونکہ خوارزمیوں نے حملوں میں یہاں تباہی مچائی، بعد ازاں 1222 میں منگول حملوں میں جوزائی اور فیروز کو شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس مینار کو کافی نقصان پہنچا۔ یہ مینار ایک قدیم تاریخی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس کی بقا کے لیے یونیسکو اور افغانی حکومت کوشاں نظر آتا ہے۔ مختلف تنظیمیں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں جو اس قدیم ورثے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی تاریخ قدیم مینار جام۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔